بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 22 ہے. اس سے پہلے ہم نے 21 لیکچر جو مکمل کیے ہیں اس کے اندر ہم نے 3 سیگمنٹس کمپلیٹ کر لیے تھے. آج کا چوتھا سیگمنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویکٹر اسپیسز کے بارے میں. اس سے پہلے جو 3 سیگمنٹس کیے تھے وہ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں تھے, میٹریسز کے بارے میں تھے اور ڈیٹرمنٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ 19 لیکچرس اس میں تھے. پہلے 3 سیگمنٹس کے بارے میں, جس میں 2 اگر پہلے انٹروڈکٹری آپ نکال لیں تو ہمارے پاس 17 لیکچر جو تھے وہ 3 سیگمنٹس میں ہم نے مختص کیے تھے. اب ہمارے پاس جو ٹاپکس چل رہے ہیں وہ ویکٹر اسپیسز کے بارے میں ہیں, تو آج بھی ہم ویکٹر اسپیسز کے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, کہ ویکٹر اسپیسز ہم پڑھ رہے ہیں, ویکٹر اسپیسز کے بارے میں ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو لیکچر ہے وہ فوکس کیا جائے گا لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس اور بیسز. 2 ٹاپکس ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ہم نے پہلے بھی آپ کو کسی جگہ بتایا ہے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نئی چیز جو ہم آج انٹروڈیوس کریں گے وہ بیسس کے بارے میں ہے. قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں, ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے ریوائز کر لیں کہ جو 2 لیکچرز ہم نے پیچھے کیے ہیں ویکٹر اسپیسز کے بارے میں, جس میں ہم نے ویکٹر اسپیسز کو بتایا تھا, جس میں سب اسپیسز بتائے ہیں آپ کو, کالم اسپیس بتایا تھا, نل اسپیس بتایا تھا, لینئر ٹرانسفارمیشن بتائی تھی. تو ان چیزوں کو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں, وہ جو ڈیفینیشنز تھیں وہ ریوائز ہو جائیں, آپ کے ذہن میں فریش ہو جائیں. تو ہمارے پاس پہلی ڈیفینیشن تھی ویکٹر اسپیس کی. ہم نے کیا کہا تھا, لیٹ وی بی این آربیٹری نان ایمپٹی سیٹ آف آبجیکٹس on which 2 operations are defined, addition and multiplications by scalars. یعنی ایک آپ کے پاس سیٹ دیا ہوا ہے, V ہے, یہ نان ایمپٹی سیٹس ہے. اس کے بعد 2 آپریشن کی ہوئی ہیں, ایک آپریشن سمپل ایڈیشن ہے اور دوسری آپریشن جو ہے ہمارے پاس اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے, if the following axioms are satisfied by all objects, یعنی کہ جو سیٹ کے آبجیکٹس ہیں U, V, W, اور یہ کس سیٹ میں ہیں, V سیٹ کے اندر موجود ہیں, and all scalars L and M, then we call V a vector space. یعنی کہ اگر یہ 10 ایگزیم جو ہمارے پاس اب آنے والے ہیں, یہ 10 ایگزیمس اگر سیٹسفائی ہو جائیں, یہ جو سیٹس کے ایلیمنٹ ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سیٹ ہے ہمارے پاس ویکٹر اسپیس ہوگا. اور وہ 10 ایگزیمس کیا ہیں, وہ ہمارے پاس وہی ہیں کہ U, V, W ہم نے لے لیا, L, M لے لیا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر U, V ایلیمنٹ ہیں اس سیٹ V کے, تو U plus V should also be element of V, یعنی کہ کلوجر پراپرٹی. سیکنڈ پراپرٹی ہے کہ U plus V is equal to V plus U ہونا چاہیے, یعنی کہ کموٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہولڈ کرنی چاہیے. تیسرا ایگزیم تھا ہمارے پاس U plus V plus W should be equal to U plus V plus W, یعنی کہ ایسوسیٹیو لا, ایسوسیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرنی چاہیے. یہ ہمارا تھرڈ ایگزیم ہے. تھرڈ ایگزیم ہے کس کے اندر, یہ جب ہم پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ویکٹر اسپیس ہے. چوتھی پراپرٹی ہے کہ دیر شوڈ ایگزسٹ اے زیرو. زیرو سے کیا مراد ہے کہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی, یعنی کہ 0 plus A should be equal to A plus 0 should be equal to A. تو یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایلیمنٹ جو دیا ہوا ہے اس کا U ہے, تو 0 plus U should be equal to U plus 0 is equal to U. تو there should exist 0. اس کے بعد ففتھ ایگزیم ہے should exist a vector minus U in V such that, یعنی کہ ایڈیٹیو انورس, minus U plus U should be equal to U plus minus U should be equal to 0, یعنی کہ انورس ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن. تو یہ 5 جو ایگزیمس میں نے بتائے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ سب سے پہلے ابیلین گروپ یا کموٹیٹو گروپ ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جو 4 ایگزیمس اب آتے ہیں, یہ اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے بارے میں ہیں یا ڈسٹریبیوٹیو لا کے بارے میں ہیں. وہ ذرا دیکھ لیں. وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس L کوئی اسکیلر ہے اور U جو ہے کوئی ایلیمنٹ ہے اس سیٹ کا V کا, تو LU should be in V. Then L into U plus V should be equal to LU plus LV, یعنی کہ یہ ڈسٹریبیوشن آف اسکیلر اوور دی ایلیمنٹس اور آبجیکٹس آف دا سیٹ. اس کے بعد MNU should be equal to MNU should be equal to NMU, یعنی کہ یہ پراپرٹی بھی ہولڈ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے پاس 9th ہے یہ L plus M into U should be equal to LU plus MU. And lastly 10th is 1U should be equal to U, where 1 is the multiplicative identity. اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن تھی ہمارے پاس سب اسپیس کی. وہ سب اسپیس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس V کوئی ایک ویکٹر اسپیس دیا ہوا ہے اور W ہم کیا کریں, اس کا ایک سب سیٹ لے لیں. جب ہم سب سیٹ کی بات کرتے ہیں تو سیٹ کیا ہوتا ہے, ایک سیٹ بڑا سیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا کوئی کمپونیٹ اس کے کچھ ایلیمنٹس کو اکٹھا کر لیں تو وہ اس کا سب سیٹ بنتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے سب اسپیس ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. اور کیسے ڈیفائن کیا ہے کہ W کوئی بھی ایک سب سیٹ ہے جو ویکٹر اسپیس کا ہے, اور W بذات خود اگر ویکٹر اسپیس ہے تو ہم W کو کہیں گے کہ یہ سب اسپیس آف دا ویکٹر اسپیس ہے. ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس V ایک ویکٹر اسپیس دی ہوئی ہے, اس کا کوئی ایک سب سیٹ لے لیں اور یہ جو سب سیٹ ہے بذات خود ویکٹر اسپیس بن جائے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ سب اسپیس ہے.
ٹھیک ہے, اس کی کوئی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن بھی ہے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ A subset W of a vector space V is called a subspace of V if W itself is a vector space under the addition and scalar multiplication defined on V. تو یہاں سے یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کے پاس جو آپریشن ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو آپریشن ہم نے دو ڈیفائن کی ہوئی ہیں وہ ایک نارمل ایڈیشن ہے اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جب سب اسپیس کی بات کر رہے ہیں تو جو نل اسپیس ہے اور ویکٹر اسپیس اٹ سیلف آر دا سب اسپیس آف دی اوریجنل ویکٹر اسپیس. تو یہ چیز خاص خیال رکھنے والی بات ہے. اسی کو اب سمپلیفائی کرنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. کیا چیز چیک کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو یہ پروو کرنا ہو کہ یہ جو آپ کے پاس سب سیٹ دیا ہوا ہے کسی ویکٹر اسپیس کا یہ بھی ایک ویکٹر اسپیس ہے, تو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو 10 ایگزیم سارے کے سارے پروو کرنے پڑیں گے. لیکن میتھمیٹیشینس نے کافی ساری اچھی باتیں کی ہوئی ہیں, آپ کے لیے تھیورم بنایا ہوا ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس وقت یہ آپ کے پاس جو سب سیٹ دیا ہوا ہے یہ ویکٹر اسپیس ہوگا یا نہیں ہوگا, الٹیمیٹلی سب اسپیس کس کنڈیشن میں بنے گا. If W is a set of one or more vectors from a vector space V, then W is subspace of V if and only if the following conditions hold. یعنی صرف دو کنڈیشنز دی ہوئی ہیں, یہی ہم نے اسٹڈی کی تھی. کیا اسٹڈی کی تھی کہ ہمارے پاس اگر U and V are vectors in W, then U plus V should also be in W. Second property is if K is any scalar and U is any vector in W, then KU is in W. یعنی کہ دو پراپرٹیز آپ دیکھ لیں, کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ لے لیں اس سب سیٹ کے, اگر ان دونوں کے اندر کلوجر پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے تو پہلی پراپرٹی سیٹسفائی ہو جائے گی. دوسری کیا چیز ہے, اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے اندر بھی کلوجر دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکیلر نمبر لیں اور اس کو ملٹیپلائی کریں اس ویکٹر کے ساتھ KU, اور KU should also be in W. دو پراپرٹیز اگر آپ سیٹسفائی کر دیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جناب یہ جو آپ کے پاس آپ نے سب سیٹ لیا ہے یہ سب اسپیس ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے دو ڈیفینیشنز اور بتائی تھی آپ کو, جس میں نل اسپیس بتایا تھا اور کالم اسپیس بتایا تھا, وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے, دا نل اسپیس آف این M by N میٹرکس A. یہ کس کا ہے, کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے M by N A, اس کو ہم نل A سے لکھتے ہیں, is the set of all solution of the homogeneous equation AX equal to 0, یا اس کو میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں نل A is equal to X such that X is in Rn and AX is equal to 0. یعنی کہ یہ سولوشن سیٹ کو آپ اکٹھا کر لیں تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس نل A آ جائے گا. دوسرے لفظوں میں یہ بتایا تھا کہ سیٹ آف آل ایلیمنٹس وچ آر میپڈ انٹو دا زیرو, آر ایم سے آر این میں جب ہم لے کے گئے تھے. Another definition which is column space. The column space of an M by N matrix A, which we write as column A, is the set of all linear combinations of the columns of A. یعنی کوئی میٹرکس لیں, اس کے سارے کالمس لیں, اس کے لینئر کمبینیشن بنائیں, اس کو سیٹ بنائیں, اس سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, کالم اسپیس کہتے ہیں, اور وی رائٹ ایز کالم A. یہ ہمارے پاس دو ڈیفینیشن تھی, یعنی کہ نل اسپیس کی اور کالم اسپیس کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں, کہ آپ کے پاس کے ایک طریقہ کار میکینزم ہے جو کہ ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں لے کے جا رہا ہے ٹرانسفارمیشن, اور وہ کنڈیشن وہی تھی لینئر ٹرانسفارمیشن کی کہ ٹرانس ٹی آف یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی, اور ٹی سی یو شوڈ بی اکول ٹو سی ٹی یو. یہ دو پراپرٹی ہونی چاہیے لینئر ٹرانسفارمیشن کے لیے. تو یہ جب ہم نے چیز بتائی تھی اس کے ساتھ ہم نے اپنا لیکچر مکمل کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ پھر آگے ڈسکس کریں گے. آج انہی ٹاپکس کو لے کے آگے چلتے ہیں. قبل اس کے آگے چلیں, اس کی ایک میتھمیٹیکل یہ کالم اسپیس کی پریزنٹیشن ہے. وہ کیا ہے کہ if A is equal to A1 A2 AN, یہ A1 A2 جو آپ کے پاس لکھے ہوئے یہاں پر ہیں, یہ کیا چیز ہے, کالمز ہیں. یہ سمپل ایلیمنٹس نہیں ہیں سیٹ کے, یہ کالمز ہیں. کس کے, کسی بھی میٹرکس A کے. تو ہم کہتے ہیں کالم A کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسپین آف A1 A2 AN. اسپین آف A1 A2 AN سے کیا مراد ہے کہ سیٹ آف لینئر کمبینیشنز آف A1 A2 AN. ٹھیک بات ہے. تو یہاں تک ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس بیسز. تو ہم کیا کریں گے اس میں, پہلے ہم کچھ آپ کو ڈیفینیشن بتائیں گے, اس کے بعد کچھ ایگزامپلس کریں گے, اور اس کو ٹاپک کو سبجیکٹ کو ذرا سا کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس تو تھوڑا سا بہت آپ کو پتا ہے, لیکن بیسز بالکل نئی چیز ہے, یہ ہم یہاں پہ فارمولیٹ کرنے کی کریں گے. بیس کیا ہوتی ہے, فاؤنڈیشن ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, یہاں پر بھی یہ اسی لفظوں میں استعمال ہوگی. پہلی ڈیفینیشن ہے, پہلی ڈیفینیشن کس چیز کی ہے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ این انڈیکس سیٹ آف ویکٹرس. انڈیکس سیٹ آف ویکٹرس, انڈیکس سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کے نیچے ایک لگا دیتے ہیں نمبر,
یعنی کہ V1 V2 V3. ایک سیٹ ہوتا ہے نا سمپل سا ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی وغیرہ وغیرہ, دوسرا سیٹ ہوتا ہے X1 X2 X3, اس کو انڈیکس سیٹ کہتے ہیں. An index set of vectors V1 V2 V3 up to Vp in V, ٹھیک ہے نا, یہ ویکٹر اسپیس کے اندر is said to be linearly independent if the vector equation, کیا ہے ویکٹر اکویشن, C1 V1 plus C2 V2 plus so on so forth plus CP VP is equal to 0 has only the trivial solution. یعنی کہ اب یہ آپ کے پاس جو ویکٹر اکویشن دی ہوئی ہے, اگر اس کا سولوشن خالی ٹریویل ہو, یعنی کیا مراد ہے کہ جس کے اندر آپ C1 is equal to 0 لے لیں, C2 is equal to 0, C3 is equal to 0 and CP is equal to 0. تو یہ اگر آپ کے پاس چیز دی ہوئی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. ونس اگین I read an index set of vectors V1 to Vp in V is said to be the linearly independent if the vector equation C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth CP VP is equal to 0 has only the trivial solution. اس سے مراد کیا ہوئی کہ C1 is equal to 0, C2 is equal to 0 and so on so forth. تو یہ کنڈیشن ہے, جس وقت یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ. اس کے بعد سیکنڈ ڈیفینیشن ہے یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ کی ہے. اب وہ 1 یاد ہے نا آپ کے پاس, اکویشن نمبر 1 جو کیا ہے, C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth Cn, یہاں پہ CP VP is equal to 0. تو ہماری ڈیفینیشن دوسری ہے, دی سیٹ V1 to VP is said to be linearly dependent. پہلے انڈیپینڈنٹ تھا, اب یہاں پر لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. If one, وہی equation, has a non-trivial solution, that is if there are some weights C1, C2, C3 up to CP, not all 0, such that one holds. یعنی کیا کرنا ہے, یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ اس صورت میں ہوں گے جس وقت کہ یہ C1, C2, C3 سارے کے سارے 0, اس میں سے کوئی ایک 0 نہ ہو. ٹھیک ہے جی. In such a case, one is called a linear dependence relation among V1, V2 and so on Vp. ٹھیک ہے, یہ جو ریلیشن 1 تھا نا, یہ کیا کہلاتا ہے, لینئر ڈیپینڈنس ریلیشن. پھر پڑھ لیں ایک دفعہ اس کو, ڈیفینیشن کو. This set V1, V2, Vp is said to be linearly dependent if number 1 equation in the vector equation has a non-trivial solution, that is if there are some weights C1, C2 up to Cp, not all 0, such that number 1 holds. In such a case, 1 is called a linear dependence relation among V1, V2, V3 up to Vp. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے یہ ڈیفینیشن. پہلی ڈیفینیشن تھی لینئرلی انڈیپینڈنٹ کی, اب ہے لینئرلی ڈیپینڈنٹ کی. اس کے بعد اندر تھیورم. آج جیسے میں نے بتایا کافی ڈیفینیشن آئیں گی, کافی تھیورمس آئیں گے, اور تھیورمس ہوتے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے تاکہ آپ کی جو کیلکولیشن ہے, آپ نے جو مینیپولیشن کرنا ہے وہ آپ کے لیے سہل ہو جائے, آسان ہو جائے. An index set V1 to Vp of 2 or more vectors with V1 not equal to 0 is linearly dependent if and only if some Vj with j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors V1, V2, so on Vj minus 1. سخی ڈیفینیشن ہے, یہ آسان ہے. دیکھیں جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ تھیورمز ہوتے ہیں, یہ مدد کرتے ہیں آپ کو کیلکولیشن کرنے میں, مینیپولیشن کرنے میں. مثال کے طور سے اگر آپ سے کہیں گے جی ایک نمبر ڈھونڈ کے لائیں, اب آپ ڈھونڈتے جائیں گے ادھر سے ادھر تک. اگر آپ کو صرف یہ کہہ دیں ایک پازیٹو نمبر ڈھونڈ کے لائیں, تو آپ لائن کے جو لیفٹ سائڈ پہ ہے نا وہ سارے نمبر چھوڑ دیں گے, رائٹ سائڈ پہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد اگر ہم آپ سے کہیں گے پازیٹو انٹیجر ڈھونڈ کے لائیں, تو آپ سارے نمبر جو فریکشنز ہیں اس کو چھوڑ دیں گے, صرف انٹیجر نمبر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے. تو دیکھیں یہ 3 لفظ ہم نے استعمال کیے کہ سب سے پہلے کیا کہا, پازیٹو, اس کے بعد انٹیجر اور نمبر. اس سے آپ نے اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز کر دی ہے. یہی چیزیں یہاں پر ڈیفائن کی جاتی ہیں. اب یہ جو ڈیفائن کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے, یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. اس کو دوبارہ سے تھیورم کو پڑھ لیتے ہیں. An index set V1 up to Vp of 2 or more vectors, یعنی کم سے کم اس کے اندر 2 ہونے چاہیے, with V1 should not be equal to 0, پہلی کنڈیشن یہ بتا دی, is linearly dependent if and only if some Vj with j greater than equal to 1, it should be strictly j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors V1, V2, V3, Vj minus 1. یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 ہیں کوئی سے بھی, تو اس کو تیسرے والے کو 2 کے لینئر کمبینیشن کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں.
یہ ایگزامپل کے اندر ابھی ہم بتائیں گے, ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس تھیورم کو. اب آپ کے پاس یہ ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے کیونکہ یہ تھیورم کو السٹریٹ کرتی ہے, ایکسپلین کرتی ہے. کیا ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس ایک پالینومیل ہے P1t is equal to 1, P2t is equal to t and P3t is equal to 4 minus t. ٹھیک ہے, آپ کے پاس تین پالینومیلس دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے P1 is equal to 1, P2 is equal to simple t and P3 is equal to 4 minus t. Then P1, P2, P3 is linearly dependent in P because کیوں؟ کیونکہ آپ لکھ سکتے ہیں P3 کو 4P1 minus P2. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں آپ P3 کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف P1, P2. یہی چیز وہاں پہ کہی گئی ہے کہ آپ جو پہلی ٹرمز ہیں, جو آ رہی ٹرم نا, مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس P4 ہے, P6 ہے, P8 ہے, P8 کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف آل P's لیس دین اکول ٹو 7. یہ بات کلیئر ہے؟ اس کو دوبارہ سے تھیورم کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل کی روشنی میں. تھیورم نے کیا کہا تھا؟ An index set V1 to VP of two or more vectors with V1 not equal to 0 is linearly independent if and only if some Vj with j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors V1, V2 and so on Vj minus 1. اسی کی ہم نے ایگزامپل لی ہے اور ایگزامپل میں ہم نے کیا بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس P1, P2, P3 یہ جو گیون آپ کے پاس پالینومیلس ہیں تو ہم P3 کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف P1 اینڈ P2. اس لیے ہم نے کہا کہ P1, P2, P3 جو سیٹ بنا ہے از اے لینئرلی ڈیپینڈنٹ سیٹ. نیکسٹ ایگزامپل 2 دیکھیں. ایگزامپل 2 میں کیا ہے؟ ایک سیٹ دیا ہوا ہے جس میں کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں sin t cos t از لینئرلی انڈیپینڈنٹ ان اسپیس 0-1, یعنی کہ جو انٹرول آپ کے پاس دیا ہوا کلوز انٹرول 0-1 بیکاز sin t اینڈ cos t آر ناٹ ملٹیپلس آف ون another. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے as vectors in this closed interval 0-1. However, لیکن یہ دیکھیں کہ ایک ہم دوسری چیز لیتے ہیں کہ sin t, cos t and sin 2t is linearly dependent because of the identity. کیونکہ sin 2t کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 sin t cos t for all t. یہ ذرا سی ایگزامپل پھر دیکھ لیں ایک دفعہ. کیا کہا ہے؟ the set sin t cos t is linearly independent in closed interval 0-1 because sin t and cos t are not multiples of one another as vectors in this closed interval 0-1. یہ 0-1 کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ sin t اور cos t کی ویلیو ویری کرتی ہے نا 0-1 کے درمیان, ہم نے اس کے اندر نیگیٹو نہیں دیکھا ہے. However, sin t cos t and sin 2t یہ ایک another set ہے جس کے اندر دو ایلیمنٹ ہے, ایک ہے sin t cos t اور دوسرا ایلیمنٹ ہے sin 2t is linearly dependent because of the identity کہ sin 2t is equal to 2 sin t cos t for all t. کلیئر ہے یہاں تک؟ اب آپ نے دیکھا کہ linearly independent اور dependent میں کیا فرق ہے. یہ ہمارے پاس اور ڈیفینیشن آ گئی. ایک ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, دیکھ لیں. لیٹ H be a subspace of a vector space V. میں نے بتایا یہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اہم ہے. Let H be a subspace of a vector space V. ٹھیک ہے نا, H کیا ہے؟ سب اسپیس ہے. سب اسپیس میں کیا ہے؟ وہ دو پراپرٹیز سیٹسفائی ہونی چاہیے. An index set of vectors B which is given by B1, B2, BP in V is a basis for H if. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ جو انڈیکس سیٹ نیا بنایا ہے ہم نے جس میں ہم نے B1, B2, BP لیا ہوا ہے, یہ کیا کہلائے گا؟ بیسس کرائے گا فار H if. ٹھیک ہے, کیا؟ اگر B از اے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ. دیکھیں ہم نے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ بتایا اور اس کے بعد ہم بیسس کی طرف آ رہے ہیں. B از اے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ اینڈ دا سب اسپیس اسپینڈ بائی B coincide with H, that is H is equal to span B1, B2, BP. یہ بہت جگہ استعمال ہوگی کیونکہ اب جو سارے آگے کے لیکچرز آئیں گے, آج کے لیکچر بھی یہ بیسس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اس ڈیفینیشن کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. کیا کہا ہے ہم نے کہ لیٹ ایچ بی اے سب اسپیس آف اے ویکٹر اسپیس وی. پہلی چیز یہ ایچ جو ہے نا سب اسپیس ہے ویکٹر اسپیس کا, جو کہ ویکٹر اسپیس آپ کے پاس وی دی ہوئی ہے. اب اس کے بعد کوئی سا ہم نے ایک انڈیکس سیٹ لیا ہے, این انڈیکس سیٹ آف ویکٹرس بی which is given by B1, B2 and so on BP in V is a basis for H. ٹھیک ہے, یہ جو انڈیکس سیٹ ہے یہ بیس بن جائے گا, یہ بیسس بن جائے گا for H if B is linearly independent set. پہلی بات,
and the subspace spanned by B coincide with H, that is H is equal to span of B1, B2 and BP. یہ چیز یاد رکھیے گا کہ H is equal to span of B1, B2, BP. اور یہ B1, B2, BP کیا چیز ہے؟ یہ ایک انڈیکس سیٹ کوئی بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایگزامپل کے ذریعے. ایگزامپل 3 ہمارے پاس کیا دی ہوئی ہے؟ یہ ایگزامپل 3 دی ہوئی ہے. لیٹ اے بی این انورٹیبل n بائی n میٹرکس سے اے. کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے جس کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ انورٹیبل میٹرکس دی ہوئی ہے اے، اور یہ کالم کے ساتھ ریپرزینٹ کی ہوئی ہے. اس کے اندر کالم دیے ہوئے ہیں A1 A2 AN. یہ کالمز ہیں A1 A2 AN. Then the columns of A form a basis for Rn because they are linearly independent and they span Rn by the invertible matrix theorem. ٹھیک ہے، یہ کیا کہا ہے پھر ذرا غور سے دیکھیں، پھر پڑھیں. لیٹ اے بی این انورٹیبل n بائی n میٹرکس، اس کا آرڈر n ہے، جبھی تو انورٹیبل ہوگی نا، کیونکہ اسکوائر میٹرکس ہی اسکوائر میٹرکس کا ہی آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں. لیٹ اے بی این انورٹیبل میٹرکس which is of order n, and we call this matrix as A, which is given by the columns A1 A2 AN. Then the columns of A, یہ جو columns دیے ہوئے نا A1 A2 AN, form a basis for Rn because they are linearly independent. ٹھیک بات ہے، and they span Rn by the invertible matrix theorem. یہ ہم نے کیا تھا نا میٹرکس کے اندر، تو یہ ہمارے پاس وہاں سے ہم نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے کہ دے آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ. یہ ایگزامپل 4 ہے. ایگزامپل 4 کے اندر ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ لیٹ E1 E2 EN بی دی کالمس آف دی آئیڈینٹی میٹرکس IN. ٹھیک ہے، دیٹ از E1 1 0 0 E2 از اکول ٹو 0 1 0 EN از اکول ٹو 0 0 0 1. دی سیٹ E1 up to EN is called the standard basis for Rn. یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے، بہت دفعہ پہلے کی ہوئی ہے. کہاں پہ کی ہوئی ہے دیکھتے ہیں. جب آپ ویکٹرز پڑھ رہے تھے ایف ایس سی کے اندر 2 ڈائمینشن میں 3 ڈائمینشن میں، 2 ڈائمینشن میں جب آپ نے پڑھا تھا فزکس کے اندر، جب 3 ڈائمینشن میں میتھمیٹکس میں پڑھا تھا تو کیسے لکھا تھا؟ کوئی بھی ویکٹر آر تھا، اگر 2 ڈائمینشن کی بات کریں تو اس کو ہم لکھتے تھے آر از اکول ٹو ایکس آئی پلس وائی جے، لکھتے تھے نا. اور ہم نے کہا تھا کہ آئی جو ہے نا along ایکس ایکسس ہوتا ہے اور جے along وائی ایکسس ہوتا ہے. اور آئی کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ آئی کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں آرڈر پیئر سے 1 0 سے، اور جے کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں 0 1 سے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے 3 ڈائمینشن کی جب بات کی تھی تو کوئی ویکٹر آر لکھا جا سکتا تھا ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیڈ کے. اور آئی کیا ہوتا تھا وہاں پہ 1 0 0، جے کیا ہوتا تھا 0 1 0، اور کے کیا ہوتا تھا کے واز 0 0 1. ٹھیک ہے نا، یاد آیا؟ تو یہ آپ کے پاس کیا چیز تھی جس کے اندر ہم نے ایکسپریس کیا تھا ان ٹرمز آف یونٹ ویکٹرز. ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ یونٹ ویکٹرز ہوتے ہیں along ایکس ایکسس، along وائی ایکسس، along زیڈ ایکسس. کچھ اسی قسم کی باتیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ذرا n ڈائمینشن کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس 2 ڈائمینشن نہیں ہے، 3 نہیں ہے، بلکہ n ڈائمینشن ہے. لیکن ہم ہمیشہ اسی سے مطابقت رکھتے ہیں، یعنی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ان کے اندر سملرٹی ہے اور کس طرح سے ان کے اندر ڈس سملرٹی آتی ہے. تو یہ چیزیں کلیئر ہے نا کہ جو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ E1 E2 E3 یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی ہے آئی جے کے. لیکن کیونکہ 4 ڈائمینشن 5 ڈائمینشن 6 ڈائمینشن میں ہماری جو ہے الفابیٹس ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس کو لکھتے ہیں E1 E2 E3. بیسیکلی چیزیں یہ وہی ہیں. ہاں جی، واپس آ جائیں اپنے ٹاپک کے اوپر جس کے اندر ہم نے بتایا آپ کو کہ لیٹ E1 E2 EN بی دی کالمس آف دی آئیڈینٹی میٹرکس IN. یعنی کہ یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کے پاس یونٹ میٹرکس دی ہوئی ہے IN، آئیڈینٹی میٹرکس دی ہوئی ہے آف آرڈر n، اس کے اگر آپ کالمس کو الگ الگ کر لیں تو ایک کالم کو E1 کہہ دیں، ایک کو E2 کہہ دیں، E3 کہہ دیں، EN کہہ دیں، ان کو الگ الگ لکھا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ the set E1 to EN is called the standard basis for Rn. یعنی کہ یہ اگر آپ کے پاس ریئل نمبر کی n ڈائمینشن میں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اسٹینڈرڈ بیسس کہلاتے ہیں. یعنی کوئی بھی ویکٹر ہے آپ کے پاس دیا ہوا ہے وہ اس میں ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ بیسس فار R3 ہے یا R³ ہے، جس کے اندر along x ایکسس ہم E1 لے لیتے ہیں، along x2 جو ہے E2 لے لیں گے، اور along x3 جو ہے وہ E3 ہم لے لیں گے. یہ 3 ڈائمینشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا IJK ہے یا E1 E2 E3 ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ویکٹرز ہے ان ٹرمز آف دیز E1 E2 E3 ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے.
یہ ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 5 ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس V1 ایک دیا ہوا ہے 3 0 -6, V2 دیا ہوا ہے آپ کے پاس -4 1 7 and V3 is equal to -2 1 5. We have to find if V1 V2 V3 is a basis for R3. کیا کریں گے؟ اس کو چیک کریں گے کہ کیا یہ R3 کے لیے اسی طریقے سے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ یا وہ ایک آپ میٹرکس بناتے ہیں اس میٹرکس کو دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، کر لیں گے، کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے. نا یو ہیو ٹو فائنڈ کہ یہ سیٹ آف ویکٹرس V1 V2 V3 از اے بیسس فار R3. یہ بڑا آسان سا سمپل سا سوال ہے، اس کو چیک کر لیں، نوٹس میں بھی کیا ہوا ہے اور خود بھی ٹرائی کریں. پہلے یہ والی ایگزامپل ذرا اچھی ڈیٹیل کی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. ایگزامپل نمبر 6 کیا ہے؟ لیٹ ایس بی سیٹ آف دیز ایس از اکول ٹو واٹ 1 T T square T cube and Tn. Verify that S is a basis for Pn. Pn کیا چیز ہے؟ Set of polynomials of order n. This basis is called the standard basis for Pn. ٹھیک ہے جناب، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ لیٹ ایس از اکول ٹو 1 T T square Tn. یہ ایک سیٹ ہے. وی ہیو ٹو ویریفائی دیٹ ایس از اے بیسس فار Pn. یعنی کہ سارے کے سارے پالینومیل اس میں ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں. دس بیسس از کالڈ دی اسٹینڈرڈ بیسس فار Pn. یہی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس سلائڈ پہ اب آئے گی. Now we can see for sure that S spans Pn. Now we have to show that S is linearly independent. For that we suppose that C0, C1, C2 and up to Cn satisfy this equation which is given by C01 plus C1t plus C2t square plus so on and so forth plus Cn Tn is equal to 0t. This equality means that the polynomials on the left has the same values as the zero polynomials on the right. A fundamental theorem in algebra says that the only polynomial in Pn with more than n0 is the zero polynomial. That is, this equation number 2 given above holds for all t only if C0 is equal to 0, C2 is equal to 0, Cn is equal to 0, or in other words, C0 is equal to C1 is equal to C2 up to so on and so forth is equal to Cn is equal to 0. What does it prove? It proves that S is linearly independent and hence is a basis for Pn. Now if you see the figure which is coming on your screen now, you can see y is equal to 1, y is equal to t, y is equal to t square and so on and so forth. These are the standard basis for P2. P2 means polynomial of degree 2. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو یہ ہمارے پاس پالینومیل آف آرڈر 2 کی ہم نے بات کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ y is equal to 1, y is equal to t, y is equal to t square، اور آپ کو کہا تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ بیسز ہیں. اور ایگزامپل کرتے ہیں آگے. ایگزامپل نمبر 7، چیک ویدر دا سیٹ آف ویکٹرز 2 3 1 4 1 1 0 7 1 از اے بیسس فار R3، یعنی کہ 3 ڈائمینشن کے اندر. اس کے اندر بھی وہی کنڈیشن ہے، ہم دیکھیں گے کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. یہ بھی ایگزامپل کرتے ہیں ابھی تھوڑی سی دیر کے اندر. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. ایگزامپل نمبر 8 ہے، چیک ویدر دا سیٹ آف ویکٹرز -4 + 1t + 3t square 6 + 5t + 2t square 8 + 4t + 1t square is a basis for P2. یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس 3 ویکٹرز دیے ہوئے ہیں، یہ سیٹ آف ویکٹرز ہے جس کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں، کیا یہ بیسس ہے P2 کا، یعنی پالینومیل آف ڈگری 2. اس کے اندر بھی، اور یہ پہلی ایگزامپل میں چیزیں وہی ہیں، صرف یہاں پہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ذرا سے چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہ ایگزامپل نمبر 9 میں شو کرنا ہے کہ شو دیٹ دا سیٹ S is equal to 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 is a basis for the vector spaces V of all 2x2 matrices. ٹھیک ہے نا، اب 2x2 میٹریسز کی بات کی، اس سے پہلے ہم نے پالینومیل آف آرڈر 2 کی بات کی. اب اس کے اندر کیا ہے، 4 آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں،
اور اس سیٹ کے اندر 4 ایلیمنٹس جو ڈیفائن کیے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیز آر دا بیسس آف آل 2x2 میٹریسز, یعنی کہ کوئی سی بھی آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہوگی آف آرڈر 2x2, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف دیز 4 میٹریسز, یا 4 فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف دیز میٹریسز. ٹھیک ہے, تو یہ ہم 3 ایگزامپلس کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, 1 by 1 آپ کے پاس اسکرین پر آئیں گی. لیٹس ٹیک دا ایگزامپل نمبر 7. چیک ویدر دا سیٹ آف ویکٹرس 2 - 3 1 4 1 1 0 - 7 1 از بیسس فار R3, یعنی کہ 3 ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. The set S is equal to V1, V2, V3 of vectors in R3. Spans V is equal to R3. If C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 is equal to D1 W1 plus D2 W2 plus D3 W3, with W1 is equal to 1 0 0, W2 is equal to 0 1 0, W3 is equal to 0 0 1, has at least one solution for every set of values of the coefficients D1, D2, D3. Otherwise, S does not span V. ٹھیک ہے, یہاں تک کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ with W1, W2, W3 has at least one solution for every set of values of the coefficients D1, D2, D3. Otherwise, S does not span V. Now with our vectors V1, V2, V3, the equations given above becomes C1 2 - 3 1 plus C2 4 1 1 plus C3 0 - 7 1 is equal to D1 1 0 0 plus D2 0 1 0 plus D3 0 0 1. اب کیا کریں؟ اس کو ری ارینج کر لیں تھوڑا سا. We will get 2C1 plus 4C2 plus 0C3 is equal to 1D1 plus 0D2 plus 0D3 minus 3C1 plus 1C2 minus 7C3 is equal to 0D1 plus 1D2 plus 0D3, 1C1 plus 1C2 plus 1C3 is equal to 0D1 plus 0D2 plus 1D3. This gives us 2 4 0 minus 3 1 minus 7 1 1 1 multiplied with the column vector C1 C2 C3 should be equal to the column vector D1 D2 D3. We now find the determinant of the coefficient matrix, which is given by 2 4 0 minus 3 1 minus 7 1 1 1, to find whether the system is consistent so that S spans V, or inconsistent, that is S does not span V. Now determinant of this matrix is equal to 0. ٹھیک ہے, that is equal to 2 into 8 minus 4 into 4 plus 0 is equal to 0. Therefore we say the system A is inconsistent and consequently the set S does not span the space V. ٹھیک ہے جی, اس کا جواب یہ آیا کہ the set S does not span the space V. Example number 8, we have to check whether the set of vectors which is given by -4 plus 1t plus 3t square, 6 plus 5t plus 2t square, 8 plus 4t plus 1t square is a basis for P2. ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ we take the set S is equal to P1t, P2t, P3t of vectors in P2, spans V is equal to P2 if C1 P1t plus C2 P2t plus C3 P3t is equal to D1 Q1t plus D2 Q2t plus D3 Q3t, where Q1 is equal to 1 plus 0t plus 0t square, Q2t is equal to 0 plus 1t plus 0t square, Q3t is equal to 0 plus 0t plus 1t square has at least one solution for every set of values of the coefficients D1, D2. Otherwise, that is if no solution exists for at least some values of D1, D2, D3, S does not span V. Now with our vectors P1, P2, P3t, the equation above becomes C1
multiplied with -4 plus 1t plus 3t square plus c2 into 6 plus 5t plus 2t square plus c3 into 8 plus 4t plus 1t square is equal to d1 into 1 plus 0t plus 0t square plus d2 into 0 plus 1t plus 0t square plus d3 into 0 plus 0t plus 1t square. اس کو ارینج کر لیں, ری ارینج کر لیں, سمپلیفائی کر لیں, یہ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس کمپیئر کر لیں تو آپ کے پاس کیا چیزیں آئیں گی, ایک میٹرکس اکویشن بن جائے گی which will be given by -4 6 8 1 5 4 3 2 1 multiplied with the column vector c1 c2 c3 is equal to column vector on the right hand side d1 d2 d3. پھر کیا کریں گے, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں گے. کس کا, ڈیٹرمنٹ آف دی کوفیشینٹ میٹرکس. therefore determinant of the coefficient matrix that is equal to -26 کیلکولیٹ کر لیں. therefore the system given by the equations representing A above is consistent. I repeat again, therefore the system A is consistent and consequently the set S spans the space V. We proceed further. کیسے چلیں گے آگے؟ The set S is equal to P1T, P2T, P3T of vectors in P2 is linearly independent if the only solution of C1 P1 plus C2 P2 plus C3 P3 is equal to 0. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس C1 C2 C3 0 ہونا چاہیے. In this case the set S forms a basis for span S. Let's proceed further with our vectors P1 P2 P3. This equation becomes C1 into -4 plus 1t plus 3t square plus C2 into 6 plus 5t plus 2t square plus C3 into 8 plus 4t plus 1t square is equal to 0. اب کیا کریں, اس کو ارینج کر لیں, ری ارینج کر لیں. ارینج کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے گا, -4c1 plus 6c2 plus 8c3 is equal to 0. 1c1 plus 5c2 plus 4c3 is equal to 0. 3c1 plus 2c2 plus 1c3 is equal to 0. This gives us a matrix equation, homogeneous equation -4 6 8 1 5 4 3 2 1 to be multiplied with column vector C1 C2 C3 is equal to column vector 0 0 0. Now we know that the determinant of this matrix, the matrix of coefficient, is equal to -26, which is not equal to 0. Therefore the set S is equal to P1 P2 P3 is linearly dependent and consequently the set S forms a basis for span S. ٹھیک ہے, what we have proved, the set S forms a basis for span S. جی جو ایگزامپلس آپ نے دیکھی, اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامپل نمبر 9 آئی ہے آپ کے پاس, اس کو بھی وہی کرنا ہے کہ آپ نے لینئر کمبینیشن لینا ہے اور اس کو پروو کرنا ہے, اور وہی کنڈیشن جو ہوتی ہے کہ بیسس کی, کہ کب آپ کس کنڈیشن کے اندر یہ جو سیٹ ہے یہ بیسس بنے گا. 9th ایگزامپل بھی وہی ہے اور 10th ایگزامپل بھی وہی ہے. یہاں پر بھی 4 میٹریسز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس. شو دیٹ دا سیٹ وچ از گیون بائی دیز 4 میٹریسز از اے بیسس فار دا ویکٹر اسپیس V آف آل 2x2 میٹریسز. یہ دیکھیں, ایک ابھی ایگزامپل نمبر 9 ہم نے کیا کی تھی, شو دیٹ دا سیٹ S which is also given by these 4 matrices is a basis for the vector space V of all 2x2 matrices. ٹھیک ہے نا. ایگزامپل نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ سے, show that the set, this one is a basis for the vector space V of all 2x2 matrices. یہ ذرا دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو 2 ایگزامپل بتائی ہیں, اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ سی چیز نظر آئی ہے کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس دیا ہوا ہے جو کہ 2x2 میٹریسز کا ہے, سیٹ آف آل 2x2 میٹریسز, اور ہم نے کہا ہے کہ 2 سیٹس اس میں سے نکالے, 2 سب سیٹس بنائے,
اور یہ کہا کہ یہ بیسز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اور چیک کریں کیا ایک ویکٹر اسپیس کے دو بیسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ مجھے آپ بتائیں گے کرنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, ان دو ایگزامپلس کے. یہ 9 اور 10 ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے نا. 9 ایگزامپلس میں کیا کہا تھا ہم نے کہ یہ 4 آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں ایک سیٹ کے, سیٹ ایس دیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیسز ہے آف آل 2x2 میٹریسز. پھر دوبارہ سے ہم نے لیا, اس کے اندر بھی دوبارہ سے 4 ایلیمنٹس ہیں, 4 میٹریسز دی ہوئی ہیں ایک سیٹ کے اندر اور کہا کہ بیسز فار دا ویکٹر اسپیس وی آف آل 2x2 میٹریسز. یہ ضرور کریے گا, بتائیے گا, مزیدار سی بات ہے. میں چھوڑ رہا ہوں, نیکسٹ لیکچر میں ضرور بتاؤں گا. ایگزامپل نمبر 11 ہم کہتے ہیں کہ لیٹ V1 از اکول ٹو اے کالم ویکٹر 1 -2 -3, V2 another column vector -3 5 7 and V3 is equal to -4 5 and 6 and H is equal to span of V1 V2 V3 یعنی کہ set of all linear combinations of V1 V2 V3. Now we can see from here that V3 which is given to be a column vector -4 5 6 can be expressed as 5V1 plus 3V2. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ V3 can be expressed as a linear combination of V1 and V2. We have to show that span V1 V2 V3 is equal to span of V1 V2. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے ہم نے یہ پروو کرنا ہے اس کے لینئر کمبینیشن, سیٹ آف لینئر کمبینیشن آف V1 V2 V3 is the same as the linear combination of V1 V2, set of linear combination of V1 V2. And then we have to find a basis for the subspace H. جو H آپ کے پاس دیا ہوا ہے نا, کیا دیا ہوا ہے, span of V1 V2 V3. تو وہاں سے آپ نے اس کے کیا معلوم کرنا ہے, بیسس معلوم کرنا ہے, کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کے اندر بھی وہی چیز ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, سارے لینئر کمبینیشن وغیرہ کر کے, کمپیئر کر کے, ویلیوز پٹ کر کے V1 V2 V3 کی آپ کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی. اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیو آف دا بیسس. اب ہمارے پاس یہ ایک تھیورم ہے, اس کے بعد ایک پروسیجر ہے, یہ جلدی جلدی کرتے ہیں تاکہ یہ آج کے لیکچر کے اندر ہی مکمل ہو جائے. پہلی چیز یہ ہمارے پاس ایک اسپیننگ سیٹ تھیورم ہے. اسپیننگ سیٹ کی بات کرتے ہیں نا, اسپیننگ سیٹ تھیورم. لیٹ ایس از اکول ٹو V1 V2 VP be a set in V and let H is equal to span of V1 V2 VP. یعنی H کیا ہے, set of linear combinations of V1 V2 VP. If one of the vectors in S, ٹھیک ہے نا, if one of the vectors in S say Vk is a linear combination of the remaining vectors in S, then the set formed from S by removing Vk still spans H. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو نکالیں گے, اس ایلیمنٹ کو جو ہمارے پاس ہے Vk فرض کے ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ اسپین کرے گا H کو. ٹھیک ہے, that's very interesting thing. Once again, let S is equal to V1 V2 VP be a set in V and let H is equal to span of V1 V2 VP. If one of the vectors in S, say Vk, is a linear combination of the remaining vectors in S, then the set formed from S by removing Vk still spans H. The second part is if H is not equal to set containing 0, some subset of S is a basis for H. ٹھیک ہے, if H is not the null set only, then some subset of S is a basis for H. یہ چیز یاد رکھنی ہے, یہ تھیورم ہے, یہ آگے استعمال ہوگا. اب پروسیجر کیا ہے ہمارے پاس, یہ ایک پروسیجر اچھا ہے, جو ڈیٹیل میں ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہے. جب کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی پڑے گی, کمپیوٹر پروگرام لکھنے پڑیں گے, تو یہ چیز بڑی ہیلپ کرے گی آپ کو. کیا ہے جی, دا پروسیجر فار فائنڈنگ اے سب سیٹ آف ایس دیٹ از اے بیسس فار ڈبلو از اکول ٹو اسپین ایس از ایز فالوز. یعنی جو بھی تھیورم ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, یہ اسی کے بارے میں ایک پروسیجر ہے. دا پروسیجر فار فائنڈنگ اے سب سیٹ آف ایس دیٹ از اے بیسس فار ڈبلو از اکول ٹو اسپین ایس از ایز فالوز. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اکویشن لکھنی ہے, رائٹ دی اکویشن C1 V1 plus C2 V2 and so on so forth plus Cn Vn is equal to 0. پہلے اسٹیپ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ویکٹر اکویشن لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, ان دا سیکنڈ اسٹیپ یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ دی آگمنٹڈ میٹرکس ایسوسیٹڈ ود دی ہوموجینس سسٹم آف اکویشن اینڈ ٹرانسفارم اٹ ٹو ریڈیوسڈ رو ایچلون فارم. آپ نے کیا کرنا ہے, آگمنٹڈ میٹرکس لکھنی ہے اور اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے. یہ سیکنڈ اسٹیپ آ گیا. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہے, دی ویکٹرز کورسپونڈنگ ٹو دی کالمس کنٹیننگ دی لیڈنگ ونس فارم اے بیسس فار ڈبلو از اکول ٹو اسپین ایس. یہ دیکھیں بڑی اس نے گر کی بات بتا دی آپ کو کہ آپ نے کیا کیا, فوراً اس میں ٹرانسفارم کر دیا رو ریڈیوس فارم میں, اور اس کے بعد کیا کریں تھرڈ اسٹیپ میں, دی ویکٹرز کورسپونڈنگ ٹو دی کالم کنٹیننگ دی لیڈنگ ونس
form a basis for W is equal to span S. کتنی آسان سی بات بتا دی, کتنا آسان طریقہ بتا دیا. میٹریسز کو استعمال کریں, ایشلون فارم کریں, رو ریڈیوس ایشلون فارم بنائیں, اور اس کے بعد آخر میں آپ اس فارمولے کی مدد سے, اس اسٹیپ کی مدد سے اپنی بیسس لکھ لیں. اب آپ کے پاس پھر فردر ایک چیز ہے, if S is equal to V1, V2, V6 and the leading ones occur in column 1, 3 and 4. ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کے پاس ایک سیٹ آف ویکٹرز دیا ہوا ہے V1, V2, V6, اس کے اندر 6 ایلیمنٹس ہیں, and the leading ones occur in columns 1, 3 and 4. ٹھیک ہے, جو لیڈنگ ونس ہے کہاں پہ, پہلے کالم میں, تیسرے میں اور چوتھے میں. تو آپ فوراً لکھ لیں then V1, V3, V4 is a basis for span S. تو جناب یہ جو ہمارے پاس پروسیجر تھا, اس کو ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں کوئکلی. پہلے کیا کریں, رائٹ دی اکویشن C1 V1 plus C2 V2 plus Cn Vn is equal to 0. سیکنڈ اسٹیپ میں کریں کنسٹرکٹ دی آگمنٹڈ میٹرکس associated with the homogeneous system of equation and transform it to reduced row echelon form, یعنی reduced echelon form میں آپ کو لے کے جانا ہے. تھرڈ اسٹیپ میں the vectors corresponding to the columns containing the leading ones form a basis for W is equal to span S. اس ایگزامپل کے اندر یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس S سیٹ دیا ہوا ہے V1, V2, V3 up to V6 and the leading ones occur in the columns 1, 3 and 4, تو ہمارے پاس V1, V2, V1, V3, V4 is a basis for span S. کلیئر ہے؟ یہ ایگزامپل نمبر 12 ہے. اس کے اندر وہی چیز جو ابھی ہم نے تھیورم پڑھا ہے یہ آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. S is equal to V1, V2, V3, V4, V5 be a set of vectors in R4 where V1 is given by this, V2 is given, V3 is given, V4 is given, and V5 is also given to you. You have to find the basis for W is equal to span S. کیا کریں گے, آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے, اس کو ایشلون فارم میں کریں گے, اس کو رو ریڈیوس ایشلون فارم میں لے کے جائیں گے, اور وہاں سے پھر آپ فوراً کیا کریں گے, بیسس فار W which is equal to span S. ایگزامپل 13 بڑی سمپل سی اسٹریٹ سی ایگزامپل ہے. اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے, آپ کے پاس سیٹس دیے ہوئے ہیں اور 3 سیٹس کے اندر بتایا کہ کس طریقے سے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلا سیٹ ہے, اس کے اندر 2 ویکٹرز ہیں 1 0 0 2 3 0. یہ ہم کہتے ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے بٹ ڈز ناٹ اسپین R3. چیک کیجیے گا. دوسرا جو سیٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں 1 0 0 2 3 0 4 5 6. دس از اے بیسس فار R3. تھرڈ پارٹ ہے, تھرڈ کمپونیٹ ہے, اس کے اندر 4 ویکٹرز ہیں آپ کے پاس 1 0 0 2 3 0 4 5 6 7 8 9. We say this spans R3 but is linearly dependent. یہ جتنی بھی ابھی ہم نے ایگزامپلس کی ہیں اس کے اندر ہم نے بیسیکلی کیا چیز چیک کی ہے, ہم نے چیک کی ہے ڈیپینڈنسی, یا جسے اسٹرکٹ ورڈس میں کہنا چاہیے لینئر ڈیپینڈنسی یا لینئر انڈیپینڈنسی. اور اس کے لیے وہی طریقہ کار ہیں کہ یہ لینئر کمبینیشن میں کیسے ایکسپریس کیے جا سکتے ہیں. اور C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 is equal to 0, تو اس کے اندر سولوشن معلوم کرنا ہے کون سا, جبکہ ٹریویل ہے یا نان ٹریویل ہے. تو وہی کنڈیشنز یہاں پہ ہیں. اور جو لینئر ڈیپینڈنسی اور لینئر انڈیپینڈنسی جب ہم نے ڈیفائن کر لی تو اس کے بعد ہمیں بیسس معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ اسپیننگ سیٹ تھیورم ابھی ہم نے کیا ہے. اس کے بعد ہم نے پروسیجرز آپ کو بتائے ہیں کہ 3 اسٹیپس کرنے ہیں, اور 3 اسٹیپس وہی ہیں جو کہ آپ فیملیئر ہیں ایچلون فارم اور رو ریڈیوس ایچلون فارم کے طریقہ کار سے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 13 تھی جس کے اندر 2 ویکٹرز تھے, پہلے ایک سیٹ کے اندر, پھر 3 ویکٹر تھے, پھر 4 ویکٹر تھے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پہلا جو سیٹ ہے دس از لینئرلی انڈیپینڈنٹ بٹ ڈز ناٹ اسپین R3. سیکنڈ سیٹ جو تھا ہمارے پاس دس واز اے بیسس فار R3, اینڈ تھرڈ واز جس کے اندر 4 ایلیمنٹس تھے اسپینس R3 بٹ از لینئرلی ڈیپینڈنٹ. تو یہ ایگزامپل 13 تھی, اس کو چیک کریں, کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں, نوٹس میں موجود ہے, اس کو وہاں سے پڑھ لیجیے گا. اب ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 14 ہے, یہ لاسٹ ایگزامپل ہے, اس کو کرتے ہیں کوئکلی. ہمارے پاس ایک ویکٹر پہلا دیا ہوا ہے V1 is equal to 1 0 0, سیکنڈ ویکٹر V2 is equal to 0 1 0. یہ 3 ڈائمینشنل اسپیس کی بات کر رہے ہیں. V1 is 1 0 0, V2 is equal to 0 1 0. H is a set which is defined by S as 0 such that S in R. ٹھیک ہے, کوئی بھی نمبر ہو سکتے ہیں, ریئل نمبر کی بات کریں تو S as 0 کو ہم کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں, we can express S as 0 as S into 1 0 0 plus S into 0 1 0. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ is V1 V2 a basis for H or not.
یعنی آپ کے پاس دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں V1 V2, آپ کے پاس ایک H سیٹ دیا ہوا ہے, ڈیفائن کیا ہوا ہے S0 کے ہے, S کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے, ریئل نمبر, ٹھیک ہے. تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ V1 V2 اس کے بیسس ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. وہی طریقہ کار ہے بیسیکلی, اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے اندر. The solution is neither V1 nor V2 is in H, so set V1 V2 cannot be a basis for H. دیکھ لیں, یہ غور سے دیکھ لیں. Neither V1 nor V2 is in H, so V1 V2 cannot be a basis for H. In fact, V1 V2 is a basis for the plane of all vectors of the form C1 C2 0, but H is only a line. یہ خیال رکھ لیں, ٹھیک ہے. کیا کہا ہے, once again I read it. In fact, V1 V2 is a basis for the plane of all vectors of the form C1 C2 0, but H is only a line. دیکھیں پلین اور لائن میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم رکتے ہیں, اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں اور تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے. جی, آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا لیکچر تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, جس میں ہم نے نئی چیزیں بتائی ہیں. لینئرلی انڈیپینڈنٹ سیٹس کی بات کی ہے, یا لینئرلی ڈیپینڈنٹ سیٹس کی بات کی ہے, اور اس کے اندر ہم نے بیسز آپ کو بتائے. بیسز جو ہے نا, یہ فاؤنڈیشن ہے ساری ویکٹر اسپیسز کی. اس کو ضرور کیجیے گا, یہ کانسیپٹ کی باتیں ہیں, اس کو بہت دفعہ ریوائز کیجیے گا. اگر نہیں ہے تو بار بار نوٹس چیک کیجیے گا, بار بار کتابیں دیکھیے گا, انشاءاللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ورنہ ہم سے آپ ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. یہ ویکٹر اسپیسز کے ٹاپک چلتے رہیں گے. ابھی 3-4 لیکچرز اور اس کے بارے میں ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آگے لیکچر میں کیا آتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ایکسرسائز ضرور کیجیے گا, کانسیپٹ کلیئر کیجیے گا, بار بار کہہ رہا ہوں میں. اور پھر اگلے لیکچر میں جس کے اندر ہم بات کریں گے, لیکچر نمبر 23 کے اندر ویکٹر اسپیسز کے بارے میں. اللہ حافظ اور السلام علیکم.